نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں تیسری سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم، عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں 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 کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ رمضان اور زکوٰۃ کا کیا تعلق ہے؟ خوب سمجھ لو، رمضان کا زکوٰۃ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ صاحب نصاب ہوئے تھے نا، 52.5 تولے چاندی کے برابر مال آیا تھا آپ کے پاس، سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، یہ 4 چیزیں جس دن آپ کے پاس آ گئیں، کتنی؟ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی آتی ہے، تو آپ پر لازم تھا کہ اپنی وہ اسلامی تاریخ آپ محفوظ کر لیتے۔ 5 محرم کو آئیں یہ چیزیں، تو 5 محرم ڈیٹ محفوظ کر لی، اگلے سال 5 محرم کو آپ کا زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ سمجھتے ہو؟ پھر دے بے شک، بعد میں دو، پہلے دو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی، کیش رقم جسے کہتے ہیں، 4 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں۔ 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، اوپر نیچے اتنے ہو رہے ہیں، شاید 90,000 1 لاکھ روپے تک چل رہے ہیں شاید۔ تو جس کے پاس اتنی مالیت کا سونا، چاندی، تجارتی مال یا نقدی ہو تو وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے، اس پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے۔ عام طور پر جب لڑکوں کی، لونڈے لپاڑوں کی تنخواہ لگتی ہے، پہلی تنخواہ 90,000 1 لاکھ آئی تو وہ صاحب نصاب بن گئے۔ لڑکیوں کی شادی ہوتی، ان کو سونا ملتا ہے، تو جس دن ان کو سونا ملا ہے، ہینڈ اوور ہوا ہے، وہ تاریخ، وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ مال تجارت کی تعریف کیا ہے؟ مال تجارت اس مال کو کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ آپ کی دکان ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، دکان پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ آپ کی گاڑی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، کیوں؟ کرائے پہ دی ہوئی ہے۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی ہے کہ بیچ دوں گا میں، خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت تھی تو اس گاڑی پہ زکوٰۃ دینا واجب۔ ہاں، گاڑی آپ نے خریدی اپنے لیے، ارادہ ہوا کہ جب بیچنے کا موڈ ہوا تو بیچ دوں گا، یہ مال تجارت نہیں ہے، کیونکہ خریدی کس لیے؟ بیچنے کے لیے، تھوڑی استعمال کے لیے۔ اس طرح پلاٹ آپ نے خریدا کہ یار کنفیوز ہوں، دیکھیں گے فیوچر میں بناؤں یا بیچوں، سوچوں گا، زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ ہاں، پلاٹ خریدا، نیت کیا ہے؟ بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جا سکتی ہے، اتنا کافی ہے۔ سمجھتے ہو؟ غریبوں، غریب ہونے کے لیے کیا ہے کہ 5 چیزیں، 4 چیزیں تو وہی جو زکوٰۃ والی ہیں،
सोना चांदी माले तिजारत और कैश, और पांचवी चीज है जरूरत से ज्यादा सामान। एक आदमी के पास जरूरत से ज्यादा सामान है, जरूरत से ज्यादा सामान उसको कहते हैं पूरे साल इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। घर में डिनर सेट पड़ा हुआ है, पूरा साल इस्तेमाल नहीं होता। प्लॉट पड़ा हुआ है, ना रेंट पे दिया हुआ है, ना खेती बाड़ी कर रहा है, और ना खुद रहता है उसमें, तो वो प्रॉपर्टी भी जरूरत से जायद है, उसमें पूरा साल गुजरना भी जरूरी नहीं है। तो जिसके पास इस तरह की प्रॉपर्टी हो जो इस्तेमाल में ना आती हो, या सोना चांदी माले तिजारत और नकदी उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, या 5 चीजों का मजमुआ 52.5 तोला चांदी के बराबर हो, तो ऐसे आदमी को ज़कात देना जायज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? इतना पूछ लिया करो भाई, तुम्हारे पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी तो नहीं है जो इस्तेमाल में ना आती हो, इतना पूछ लिया करो। पूरा निसाब पेश करोगे तो पागल हो जाएगा ना, वो कहेगा तू ज़कात नहीं दे भाई, मेरे हिसाब नहीं हो रहा मुझसे। मैं जब किसी को ज़कात देता हूं तो इतना पूछ लेता हूं, यार तुम्हारे पास सोना वोना तो नहीं है? नहीं है भाई, क्योंकि सोना आजकल इतना महंगा है कि वो सोना ही आदमी को मालदार बना देता है। और भाई तुम्हारे पास बैंक में कैश अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? गरीब के पास तो कैश अकाउंट ही नहीं होता आमतौर पे, है 20-30 हजार है तो वो मुस्तहिक है ज़कात का। कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है घर के अलावा, जिस घर में रहते हो वो तो ठीक है, ऐसा तो नहीं कोई प्लॉट लेके डाला वो खाली प्लॉट पड़ा हुआ हो, तो ऐसा अगर नहीं है तो आमतौर पर ऐसा आदमी ज़कात का मुस्तहिक होता है। समझते हो कि नहीं समझते? क्योंकि ना पैसा है ना कोई सेविंग नहीं है, खुलासा ये निकला, सेविंग नहीं है उसके पास। अच्छा मेरे भाई, उशर क्या है, कितनी आमदनी पर है? उशर कहते हैं जमीन की पैदावार। तो जमीन जो खेती बाड़ी करते हैं उनके जब भी खेती कटेगी उसमें से 20वां हिस्सा यानी 5% उनको अल्लाह के रास्ते में सदका करना पड़ेगा। और अगर वो बारिश के पानी से जमीन सैराब होती है, ट्यूबवेल या नहर का पानी नहीं है, बारिश का पानी है, तो फिर 10% अल्लाह के रास्ते में खर्च करना पड़ेगा। उसमें साल का निसाब जरूरी नहीं है। अबे क्या हो गया तुम लोग ऐसे मुझे देख रहे हैं जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो, आप जब भी जमीन से पैदावार उगाओगे ना, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, तो अल्लाह ने कहा है आतु हक़्क़हु यौम हसादिही, जिस दिन खेती कटेगी अल्लाह का हक उसमें से निकलेगा। इतना मजा आता है ना ये आयत पढ़ते हुए कि क्या अल्लाह ने कितना अच्छा कानून बना दिया। खेती कट रही, अल्लाह कह रहे मेरा भत्ता मुझे चाहिए, गोया के वही तो नेक लोग खुशी खुशी देते हैं। अगर अल्लाह कह देता ना ये टैक्स है तुम्हें देना पड़ेगा, ये जुर्माना है तुम्हें देना पड़ेगा, मजा ना आता उशर देने में। अल्लाह कहते हैं जिस दिन खेती कटे, पहले अल्लाह ने अपनी नेमतें बयान की कि उसने आसमान से पानी बरसाया, ये पानी साइंसदान नहीं बरसाते, फिर उसने जमीन से तुम्हारे लिए तरह तरह के नबातात पैदा किए, अनार पैदा किया, अंगूर पैदा किया, सब अल्लाह कर रहा है। अल्लाह कह रहे हैं लिहाजा जिस दिन खेती कटेगी उस दिन मेरा हक मुझे दो। तो जिनको अल्लाह से मोहब्बत नहीं है वो उसको जुर्माना समझते हैं, जिनको अल्लाह से मोहब्बत है उनको इस आयत में इतना मजा आता है। ए अल्लाह, तू कह रहा है कि मेरा हक सिर्फ 20वां हिस्सा 5%, तू अगर कहता ना आधा दे तो हम आधा तुझे दे देते, तू कहता पूरा दे तो हम पूरा तुझे दे देते। खिलाने वाला तो तू है ना। मा कान लकुम तुम भी तू शजरहा, तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है कि तुम इन दरख्तों को अपने हाथों से पैदा कर लो। हम तो बीज डाल के बैठ जाते हैं, सारे काम कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। तो अल्लाह कहते हैं जिस दिन अल्लाह ने ना अपनी नेमतें बयान की है खेती की, लिहाजा अल्लाह कहते हैं ये नेमतें मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूं कि जब ये खेती कटेगी आतू हक़्क़हु, गैर मुस्लिम कहेगा मेरी मेहनत है, मुसलमान कहेगा किसका एहसान है? अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह का हक देना पड़ेगा। तो अल्लाह का हक क्या है इसमें से? अल्लाह ने कहा जब भी खेती कटेगी तो अगर आसमान के पानी से सैराब हुआ ये खेत, इसमें तुम्हारी मेहनत बहुत कम है, लिहाजा तुम्हें 10% देना पड़ेगा, उशर 10वां हिस्सा। और अगर नहरी पानी से या ट्यूबवेल से सैराब हुआ है, इसमें तुम्हारी बिजली इस्तेमाल हुई है, तुमने लाइनें निकाली है वहां से, ठीक है ना, मेहनत लगी है, लिहाजा हम अपना हक कम कर देते हैं। 10 के बजाय कितने फीसद दो? 5% दो। ये किसका हक है? अल्लाह का। ए अल्लाह, तेरा कोई अकाउंट नंबर हो मीजान बैंक में, इस्लामिक बैंक में अल्लाह अकाउंट खोलेगा ना, या बैंक इस्लामी में या और कोई, तो वो अकाउंट नंबर दे दे अपना, हम वहां जमा करा देते हैं। अल्लाह ने कहा मेरा जो अकाउंट है ना गरीबों की जेब है, ठीक है ना। मैंने अपना अकाउंट कहां खोला हुआ है? कोई गरीब नजर आए, पाकिस्तानी नजर आए ना तुम्हें, जब आप सऊदी अरब जाते हैं ना तो वो ज़कात दे देते हैं, आप सिर्फ पाकिस्तानी बोल दो अपने आप को। हकीकत है, एक पाकिस्तानी गया उम्रा करने, एक अरब ने इतनी रियालों की गड्डी ज़कात की लाके उसको पकड़ा दी कि ये ज़कात है। वो कह रहा है भाई मैं फैक्ट्रियों का मालिक हूं, मैं गरीब नहीं हूं। वो अरबी कह रहा है तू पाकिस्तानी है या नहीं, तू खाली ये बता। उसने कहा पाकिस्तानी। उसने कहा फिर तू ज़कात का मुस्तहिक है। वो कह रहा है यार मैं मालदार हूं। वो अरबी कह रहा है बस पाकिस्तानी है या नहीं है, तू ये बता। कुल्लू पाकिस्तानी मिस्कीन, उनका एक नारा है। हर पाकिस्तानी शक्ल से भी गरीब लग रहा होता है। मुझे तो
عجیب سا لگتا ہے، چھوڑو بھی زیادہ نہیں، پھر پاکستانی بولیں گے تو اپنے ملک کی برائیاں کر رہے ہو، ورنہ آپ کو عجیب سا بات بتاؤں، ایسا ہمارے حکمرانوں نے ہمیں کر دیا، ہم کہیں بھی جائیں نا دنیا میں، کتنے ہی پیسے والے ہو، ہم شکل سے کیا لگ رہے ہوتے ہیں، قریب ہی لگ رہے، تو ایسا ہمارا امیج دنیا کے سامنے بنا دیا ہے۔ اچھا بھائی، تو اللہ میاں نے کیا کہا کہ میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ تمہیں کہاں ملے گا؟ جو غریب نظر آئے اس کی جیب میں وہ عشر ڈال دو۔ تو دیگر تینوں اماموں کے نزدیک، امام مالک، امام شافی، امام احمد بن حنبل کے نزدیک تو پیداوار کا جو 10واں حصہ ہے وہی آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ اجازت ہے کہ یا تو اس میں سے 10واں حصہ دے دو یا اس 10ویں حصے کی قیمت دے دو، بلکہ قیمت دینا ان کی نظر میں زیادہ بہتر ہے، سمجھتے ہو؟ تو اندازہ لگا لو، گندم کی 100 بوریاں ہیں تو 10 بوریوں کی کیا ویلیو ہوگی؟ وہ غریبوں میں بانٹ دو یا وہ گندم ہی بانٹ دو، جیسے دونوں طرح سے اختیارات ہیں۔ تو آج لوگ عشر دینا بھی چھوڑ دیا، اڑا لو مزے۔ اور کمال کی بات یہ کہ جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ اس کو واپس بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں نا، جو عشر نہیں دیتے، یہ دنیا کے بھی خسارے میں اور آخرت کے بھی خسارے میں۔ تو اتنا مزہ آتا ہے زکوٰۃ نکالنے میں، مزہ آتا ہے۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا اپنا سارا مال صدقہ کر دیں، پھر ضرورت کا رکھیں۔ حضرت فرماتے ہیں لیکن میں نے یہ سوچ کے نہیں کیا کہ پھر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی مجھ پر، زکوٰۃ دینے کا اپنا مزہ ہے، نہیں یاری بات۔ تو حضرت اس لیے مالدار رہنا پسند کیا کہ میں زکوٰۃ نکالا کروں، زکوٰۃ کا اپنا مزہ ہے بھائی۔ ابے نہیں یاری سمجھ میں رہنے دو میرے بھائی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ سے محبت ہوگی تو وہ مزہ آتا ہے ان چیزوں میں۔ تو عشر کا، زکوٰۃ کا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، کیونکہ آپ جو رشتہ دار کو دے رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں رشتے کو تھوڑی دے رہے ہو، دے کس کو رہے ہو؟ مجھے دے رہے ہو تم، یہ تو میرا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے، دے کس کو رہے ہو؟ تو اللہ کو دینے میں کوئی سیٹھ کروڑ پتی ہو، غریب آدمی سے قرضہ مانگے تو غریب تو سارا کچھ لا کے اس کے قدموں میں ڈال دے گا، کہے گا یار تو اتنا مالدار ہو کے مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، اس سے ایسے پیارے کلمات ہیں، کیسا مزہ آتا ہے ان کلمات پڑھنے میں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی۔ کتنا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ جب ساری دنیا مجھے بھول گئی ہے، ہر وقت دولت کی باتیں، پیسے کی باتیں، مکان کی باتیں، پلاٹ کی باتیں، اس سے اتنے پیسے لینے، اس کو اتنے پیسے دینے، وہ کاروبار بند ہو گیا، اس کو کھولنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ہر وقت 24 گھنٹے۔ جس نے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، سب چیزیں چھوڑنی ہے یہاں پہ، یہ بیوی بچے بھی چھوڑنے ہیں، یہی قبر میں اتاریں گے۔ جو آج کہہ رہے ہیں نا وہ رہ نہیں سکتے آپ کے بغیر، اور یہی اتار کے آئیں گے قبر میں۔ اور اگر کورونا سے مر گئے نا، اللہ بچائے، تو قبر میں بھی نہیں جائیں گے، بولیں گے یہ تو مر گیا، ہمیں نہ مار دے کہیں۔ دور دور سے دیکھ نہیں رہے کیسے جنازے ہو رہے ہیں؟ یہ تو انسان کی محبت ہے، یہ تو اوقات ہے انسان کی۔ تو جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور جس نے بنایا ہے، هو اعلم بكم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، اللہ فرماتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہے تھے نا، وہ رب تمہیں اس وقت سے جانتا ہے۔ اس وقت تو والدین بھی انسان کو نہیں جانتے۔ کتنا قریبی تعلق، ہر ایک کا تذکرہ زبان سے کرے گا، نہیں کرے گا جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ اور اگر اللہ کا ذکر کرے گا بھی تو کسی نے کوئی وظیفہ بتایا ہوگا جن بھگانے کے لیے، دکان کھلوانے کے لیے، کاروبار کھلوانے کے لیے، جی کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی نہیں ہو رہی ہے تو پچھتا رہا ہے اس کو بھگانے کے لیے، ہو گئی ہے تو بچے نہیں پیدا ہو رہے، ہو گئے تو وہ چترول لگا رہے ہیں ان کو سیدھا کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کا نام لذت سے لینے کے لیے کہ مجھے بس اس سے محبت ہے، اس کا نام لینے میں مجھے مزہ آتا ہے، اس نیت سے ذکر کرنے والے مارکیٹ میں بہت شارٹ ملیں گے آپ کو، بہت کم لوگ ملیں گے۔ کوئی بیٹھا ہو نا صبح اللہ اللہ کر رہا ہو، کیوں کر رہے ہو؟ وہ جی فلاں پیر صاحب نے بتایا تھا، وہ فلاں پیر صاحب نے کہا تھا یہ کرو گے تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ او بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے دنیا کا تذکرہ کرتے ہو بغیر ضرورت کے کرتے ہو نا۔ خواتین جب آپس میں ملتی ہیں دوسرے کا لباس دیکھتی ہیں، بہن کہاں سے خریدا، کتنے کا خریدا، ضرورت ہوتی ہے، حالانکہ جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا خریدنے کا، لیکن محبت جس چیز سے ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرنے میں انسان کو، بولو نا بھائی، مزہ آتا ہے۔ مرد جب آپس میں بیٹھتے ہیں تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیسا چل رہا ہے بزنس، کیا ہو رہا ہے، کتنا پروفٹ ہوا۔ جس چیز سے محبت ہے انسان کو اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ یہ مزہ اللہ کا نام لینے میں بھی پیدا کر لیا جائے اپنے دل میں تو وہی کیفیت ہوگی کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا۔ میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت جب بیان کرتے نا اور اللہ کی محبت میں کبھی کوئی
کوئی شعر سنا دیا تو پورا موضوع ان کا چینج ہو جاتا تھا. جیسے میں شادیوں پہ آتا ہوں نا اگر، تو پورا موضوع میرا کیا ہو جاتا ہے، ارے جہنم کی بات چل رہی ہو، وہاں کی ہولناکیاں چل رہی ہوں، سانپ بچھو، اور کسی نے شادی کی بات کر لی تو ہمارا پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے نا. تو ہمارے حضرت کا جب بیان ہوتا تھا کہیں سے اللہ کی محبت کا کوئی تذکرہ آ گیا، اللہ کی نعمتوں کا، پورا بیان چینج. اور پھر حضرت فرماتے تھے کہ کچھ نہ، پھر یہ شعر پڑھتے تھے، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، کچھ نہ رستے کا پتہ ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل. یعنی ہمیں نہیں پتہ اب ہم نے کہاں جانا ہے، اب تو ہمیں دل لے کے جدھر جا رہے ہیں ہم وہاں چل رہے ہیں، دل گھسیٹ رہے ہیں. تو اللہ کی محبت میں یہ حال کہ اب دل جہاں لے کے جائے گا وہاں، تو دل تو یہی کہہ رہا تھا بس اللہ کا تذکرہ کرو بیٹھ کے. تو اسی طرح یاد رکھیں، یہ جو اہل اللہ جو دعا مانگتے ہیں، یہ دنیا داروں کی عادت ہوتی ہے. دعا مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو کام ہی نہیں بن رہا، 20 سال سے شادی کر رہے ہیں شادی نہیں ہو رہی، 20 سال سے کاروبار کی دعا مانگ رہے ہیں، کاروبار نہیں مل رہا، 25 سال سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ نہیں ہو رہی. یہ دنیا داروں کی عادت ہے. اہل اللہ کہتے ہیں دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے، بس اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کچھ نہ ملے ہمیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے نا کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی. اگر اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بعد مزید ہمیں کچھ نہیں چاہیے. بھائی اللہ توفیق دے میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگو، تو یہ ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے توفیق. آج دنیا میں دعائیں مانگنے والے سب سے کم ہیں، سب سے کم. ایک تو مانگتے نہیں، اوپر سے مانگتے ہیں تو ایسے بد دلی کے ساتھ کہ وہ دل ہی نہیں لگ رہا ہوتا ان کا. اور پھر 2-4 دفعہ مانگے، بولے قبول، جا کے دیکھیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. رزق مانگے کہ اللہ مجھے اس کی حلال کشاد عطا فرما، اس کے بعد بٹوہ نکال کے چیک کر رہے ہوں گے یار کچھ بھی نہیں آئے، ویسے کہ ویسے ہی ہیں. کاروبار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹھپ ہوا ہوا ہے، بزنس کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. تو بھائی جو اہل اللہ ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جتنا تعلق دعا کے وقت انسان کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے نا، اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. براہ راست اللہ سے اپنی زبان میں مانگ رہا ہے. بھائی ذکر میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ ترجمہ نہیں آتا تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں، لیکن جب دعا مانگ رہا ہوتا ہے تو